اوپر والے سپیکر بند کرو بھائی، بند کر دو جو چل دے تو جنہیں سننا اندر بہ کے سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین اور شریعت اس کی اتھارٹی اور ویلیو آپ سن رہے تھے کہ یہ صرف عرش والے الہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے وہ دین کہے وہ دین ہے، جبریل کو دے کے بھیجے وہ دین ہے، اور جبریل امین محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم سب نے وہی ماننا ہے۔ یہ آرڈر پورے انسانوں کے لیے ہے، کسی خاص فرقے یا جماعت کے لیے نہیں، کہ آپ سب پیروی کرو، مانو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اتارا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے جتنے مرضی یار ہوں، بیلی ہوں، سجن ہوں، دوست ہوں، پیار ہو، اعتبار ہو، محبت ہو، ولایت ہو، بڑے بڑے عہدے ہوں، چرچا ہو، شہرت ہو، تو تم نے دوستی اپنی جگہ، مگر یہ دین کا معاملہ ہے، آپ نے ان کی دین کے نام پہ پیروی نہیں کرنی۔ یہ دعوت اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی مان لے تو اس کی مرضی، نہ مانے تو زبردستی کا ہم سودا رکھتے ہی نہیں ہیں، بس ٹھیک۔ دین دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنانے کا نام ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالی دل کی وسعت عطا کر دیتے ہیں، اس میں حوصلہ، بردباری، سمجھداری، دلیل کو لینا، دیکھنا، پرکھنا اور اخلاقی دائرے میں رہ کے بات کرنا، یہ خوبیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وسعت قلبی سے نوازے۔ ذاتی رائے ہونا اچھی بات ہے، ہر بندے کی اللہ نے عقل دی ہے، سوچ رکھتا ہے،
لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل سوچ جتنی مرضی بڑی ہو اسے جھکا دینا ہی عزت ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علی حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم ہستی ہیں، علم کا سمندر ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں پلے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب خلافت سے نوازا، کرسی منگوائی، لوٹا پانی کا منگوایا، لوگ اکٹھے کر لیے، وضو فرمایا، کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ میرے محبوب کا وضو ہے، ھذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اتنی بڑی عظیم بات کر گئے، کہنے لگے کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین ذاتی سوچ کا، رائے کا، خیال کا، تصور کا نام ہوتا تو آج علی پاؤں پہ جو موزہ پہنے ہوئے ہے نا، اس پاؤں کے اس حصے پہ مسح کرتا۔ علی کی رائے کیا ہے کہ پاؤں، موزہ، یہ والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، مٹی، گرد و غبار ادھر لگتی، لہٰذا وضو کرتے ہوئے ہاتھ گیلا کر کے یہاں پھیرنا چاہیے تھا تاکہ یہ جگہ صاف ہو جائے۔ لو کان الدین بالرأی، اگر دین مرضی کا، اپنی سوچ کا، رائے کا، فکر کا، خیال کا نام ہوتا تو علی مسح ایسے کرتا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، آپ موزے کے اوپر مسح کرتے تھے، لہٰذا دین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے، فعل کا نام ہے۔ علی تیری سوچ، تیری فکر، تیری رائے، تیرا فہم، تیری بصیرت اپنی جگہ، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے، لہٰذا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح اوپر کیا اور کہا یہی دین ہے۔ حضرات، بہت بڑا مسئلہ سمجھا گیا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو۔ شام سے ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے اپنی جامع میں جگہ دی ہے۔ وہ کہنے لگا، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج کون سا افضل ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، دوسرا حج تمتع ہے جو ہم کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور ایک حج مفرد ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شامی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے۔ دلیل تھی ان کے پاس، لو استقبلت مستدبرت، محبوب نے کہا تھا کہ یہ حج کرنے کے بعد جس بات کا مجھے علم ہوا ہے، اگر یہ پہلے پتہ چلتا، لما سقت الحدی، تو میں مدینے سے قربانی ساتھ لے کے نہ آتا، حج قران نہ کرتا۔ اس لیے حج تمتع افضل ہے۔ شامی نے سامنے سے جواب دیا کہ تیرے ابو جناب عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جن کا آرڈر چل رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، آپ کی دعا ہیں، اور یہ جو سوچ رکھتے تھے رب قرآن بنا دیتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ اتنی عظیم ہستی اور وقت کے امیر خلیفہ، اور شامی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ تو بیٹے نے جو جواب دیا سننے کے لائق ہے۔ کہا، شام سے آنے والے، اقول ابھی یتبع ام امر رسول اللہ،
کیا دین میرے ابو کی بات کو ماننے کا نام ہے یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے؟ سگا باپ ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، بڑی دبنگ ہستی ہے، مگر بیٹے کی تربیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، جواب دیا تو لاجواب کر دیا۔ بھائیو، دنیا میں بڑی بڑی عزت والے لوگ ہیں، آبرو والے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہونا کوئی تھوڑی وسعت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں چرچا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ 249 ملکوں کے باسی ان کو جانتے ہیں۔ امام شافعی کو 2 ارب مسلمانوں کی صرف آبادی نہیں، غیر مسلموں کے مکتبوں اور لائبریریوں کے اندر امام شافعی کی اپروچ ہے۔ امام احمد بن حنبل، یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہے، مگر ان کو عزت اور آبرو کس لیے ملی کہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ جہاں ہماری بات، ہم نے کوشش کی ہے دین کو سمجھنے کی اور مخلصوں کے کی ہے، لیکن اگر کہیں ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دلیل سے، قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو ویلیو دینے کی بجائے دیوار پہ مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگانا۔ ایک بڑے تو یہ رہنمائی کر گئے۔ ہماری مجبوریاں ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی علاقوں میں اپنے نام کے لیے، شہرت کے لیے، یا اپنے وجود کو ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ہوں گی، مگر دین کسی مجبوری کو نہیں دیکھتا۔ دین بڑا ضروری ہے، یہ تو دل سے مانا جاتا ہے۔ میری ذات چھوٹی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، اور حضرات یہ دل اللہ نے اہل الحدیث کو دیا ہے اور اسے چیک کیا کریں۔ زندگی میں کبھی اپنے باپ کی، اپنی مسجد کی، اپنے وڈیرے کی، اپنے ولی کی، اپنے چودھری کی، انتظامیہ کے کسی سربراہ کی، کسی بھی اپنے عزیز ترین رشتہ دار کی، ددیال، ننیال، سسرال کی بات ہو، ہم پیچھے کر دیتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے کرتے ہیں۔ ہم رشتوں پہ نہیں مرتے، کیونکہ سب سے بڑا رشتہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ہے۔ اور دلیل سنیے، آقا نے کہا، یہ جو ریپیٹر ہے کائنڈلی یہ تھوڑا سا سادی آواز ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تمہارے ابو اور ابو کے ابو کے ابو کے ابو آدم علیہ السلام تلک، تمہارے سارے داد کے، سارے نان کے، اور تمہاری اولاد پیدا ہو کے قیامت تک جتنی آ جائے، یہ ساری اولاد اور جتنے تمہارے یار بیلی رشتہ دار ہیں، یہ سارے مل کے والناس اجمعین، ان سے بڑھ کے اگر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان کا دعویٰ ہی بیکار ہے اور جھوٹا ہے۔ لا یؤمن احدکم۔ اس کے بعد کچھ بچتا ہے، لفظ والد میں پورے پچھلے بزرگ، ولد میں ساری اولاد، والناس اجمعین میں ساری دنیا، ان سے بڑھ کے محبت ہوگی تو بات بنے گی۔ بھئی محبت کیسی، صرف دعویٰ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جس سے پیار ہو اس پہ اعتبار تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ماں نال پیار سچا تے سچا تے کھرا ہوندا ہے نا، تے ماں دی گل دا بڑھاپے چ بھی اعتبار بندہ کردا ہے، نہیں یار ماں نے آکھیا ہے۔ یارو، جس ہستی سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، جس کا اعتبار آسمان کی ہستی کرتی ہے، اللہ کی ذات کرتی ہے، پوری دنیا کرتی ہے، تیرا میرا اعتبار کہاں کھڑا ہے؟ میں کچھ پوچھنا چاہوں گا، آئیے خود کو چیک کریں۔
میں نے زندگی میں کبھی کسی کو یہ کہا ہی نہیں اور کہنا بنتا بھی نہیں کہ لوگوں میرے مسلک میں آ جاؤ، وہابی بن جاؤ، اپنا مسلک چھوڑ دو۔ بھائی کیوں؟ میں کیوں کہوں کہ میرے شہر میں آ جاؤ، اپنا گاؤں چھوڑ دو؟ جہاں رہتے ہو رہو، لیکن دل جو ہے اس کی دھڑکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دو۔ بس یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے۔ آئے مثال لیں، میرے ددیالی رشتے کہتے تھے کہ جدوں مسیتے ہونا نا تے پت وچ اینا کہ فاصلہ ضرور رکھو، دور ہو کے کھلو، وہ لاگے نہیں لگنا۔ میرے ننیال بھی سارے آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے نانکے، بندہ دیکھ کے بڑا کچھ سیکھتا ہے، دادکے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، وجہ کا ہوتا ہے، آخر چچے تائے، ڈنڈا سوٹا .com ہر دور کی بات رہی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ فاصلہ رکھنا، اور ہم بڑے فاصلے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور جو یار بیلی تھے شیعہ لوگ، ان کے ساتھ بھی الیک سلیک تھی، ان کا صف بنانے کا اپنا طریقہ تھا۔ جب رب نے مدینہ منورہ جانے کی توفیق دی نا، تو روضۃ من ریاض الجنہ میں جو دعا مانگی تھی ان میں سے ایک ہی دعا تھی، اللہ مجھے کسی رشتہ دار کا کوئی ڈر نہیں، ڈر ہے تو تیرے محبوب کے رشتے کا ہے، اس رشتے سے دور نہ کرنا، جو ان کا دین ہے وہ دین عطا کر دے، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے یہ دعا کرنی بڑی آسان ہے، یہ تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے۔ لوکی دتے رشتے توڑ لیندے نا، آئیاں براتا موڑ لیندے نا، بڑا کچھ ہوندا ہے۔ میں نے سب سے پہلے جس مسئلے پہ تحقیق کی تھی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جماعت کھڑی نہیں کرتے تھے جب تک یہ کہتے نہیں تھے استووا، بھائی برابر ہو جاؤ۔ پہلے صفیں سیدھی کرتے تھے، باقاعدہ صفوں میں آ کے دیکھتے تھے، ساتھ ملاتے تھے، کندھوں کے برابر جسم کھولو، پاؤں کھولو، استووا اعتدلوا، برابر اعتدال میں آ جاؤ، سووا صفوفکم، صفیں درست کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، یہ نماز کا حصہ ہے۔ حاذوا بین المناکب والاقدام، نہ پاؤں تنگ کر کے کھڑے ہوں، نہ بالکل یوں چوڑے کر کے کھڑے ہوں، جتنے کندھے اتنے پاؤں کھولیں، ساتھ والے کے ساتھ کندھا بھی ملے گا، پاؤں بھی ملیں گے۔ حاذوا بین المناکب والاقدام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سد الخلل، درمیان میں جتنی رکھنے ہیں، دوریاں ہیں، ختم کر دو۔ اور پھر دعا کرتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو بھائی سے بھائی مل کے صف کو ملائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنوں سے ملا دے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو اپنے ساتھ والے سے، بھائی سے ملے نہیں، پاؤں نہیں ملائے، صف نہیں ملائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ جن کو ملنا چاہے رب اسے ملنے نہ دے۔ بھائیو اتنے سارے آرڈر ہیں، میرے محبوب جماعت شروع ہی نہیں کرتے جب تک اتنا کچھ کروا کے صفیں سیدھی نہیں کروا لیتے۔ میں حیران ہوا، آپ کہتے ہیں مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، رکھنے ختم کر دو، کندھے ملا لو، ٹخنے ملا لو۔ دوسری طرف میرے ددیال اور ننیال کہتے ہیں بھی نہیں، نال پیر نہیں ملاونا۔ بھی کسی تو امام نے کہا ہوگا نا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جن کی زندگیاں محفوظ ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں اسد الغابہ کتاب ہے، پڑھ لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کے بارے میں لکھی گئی ہے، جنہوں نے میرے محبوب کی ایک ایک ادا دیکھی ہے۔ الاصابہ علامہ ابن حجر نے لکھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے جو جو واقعات اس وقت میسر تھے وہ جمع کیے. 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات میں کسی ایک بھی صحابی کا یہ حکم نہیں ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو صف ملاؤ تو درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھا کرو. کسی نے بھی ملنے سے روکا نہیں اور فاصلے کا حکم نہیں دیا. پھر ان کو ماننے والے تبع تابعین ہیں. تابعین کی زندگیاں کتابوں میں بھری پڑی ہیں. جائیے مطالعہ کیجئے. کوئی ایک تابعی ملے، میں نے تو ڈھونڈا، کوشش کی، مجھے نہیں ملا. مطالعے کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ میرا استیاب مکمل ہو، کم بھی ہو سکتا ہے، کسی اور دوست کو نظر آ جائے. پھر پڑھتے پڑھتے چاروں اماموں کو، پھر دنیا میں 17 فقہ رائج ہیں اس وقت. ہر فقہ کے امام کا جو حکم نامہ ہوتا ہے وہ کتابوں میں مل جاتا ہے. دیکھیے نا، آپ کے دور میں اگر کوئی خطیب، کوئی عالم زیادہ مشہور ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اکثر مل جاتی ہیں. کیسٹیں مل جاتی تھیں، پھر CDs کا دور آیا وہ مل جاتی تھی، کارڈ کا دور ہے، مختلف طریقوں سے بات مل جاتی ہے، تحریریں موجود ہیں. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے تو روکا ہوگا نا. جو میرے دوست، میرے بزرگ منع کرتے ہیں بھئی نال نہیں ملنا، تھوڑا دور ہو کے کھلو. ویریو مینوں تے نہیں جے لبا تے جے کسے نو لبے تے مینوں ضرور دسے، تے جے زندگی چ نام ہی لبے تے جدوں مر جاواں نا میری قبر تے اینا کا کانا نا چیر کے او دے وچ رکا لکھ کے آئے بھی لب گیا ہی تے اینا تے کر دیا جے میرے تے احسان ہوئے گا تھوڑا کہ آ امام نہیں تے اینا نے ڈکیا ہی تے آ تحریر ہی تے آ سند ہی. کوئی ڈانگ سوٹا تو نہیں ماریا، کوئی غصے والی گل تو نہیں. یار جن جدی فصل نہ اگدی ہوئے تے انہیں تے ہاتھ پیر مارنے نا، تے جنوں نظر آوے بھی 4 چفیرے جنگل ہی جنگل ہے، انہیں کوئی آباد کرنے لئی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. جب سارے محبت کرتے ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ کے آنے پہ خوشیاں مناتے ہیں، تے اینا کہ دسن چ کوئی حرج تے نہیں کہ سونیا نے آکھیا کہ یار پیر ملا لیا کرو. یہ بھلا کوئی اختلافی مسئلہ سی؟ یہ چ رولا کی سی؟ کوئی پیر نال پیر ملاؤن نال چھوت بیماری لگ دی ہے؟ کوئی پتہ تو لگے. سونے تے نال جوڑ جوڑ کے کھڑا کر دینا ہے تے اسی کہنے ہیں فاصلے رکھو. تے میرے محبوب نے وس لگدے ہیں بد دعا نہیں کیتی، لیکن اے او کم ہے جتھے سونیا نے بد دعا بھی کیتی ہے کہ جڑا صف نہیں ملاوندا تے فاصلے رکھدا ہے تے رکھنے پیدا کردا ہے. اللہ کل قیامت والے دن نہ انہوں اپنے نال ملن دے نہ میرے نال ملن دے. پیچھے کی رہ گیا؟ دوسری گل، مناظرے مباحثے دا شوق ہووے کسے نوں تے او کرے، مینوں شوق نہیں. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬੜੀ ਗਾਹ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦਵੇ. ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਏਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਦੀ. ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਕ 'ਚ ਵਹਾਬੀ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਇਨਸਾਨੀਅਤ کو مد نظر رکھ کے کی ہے. دنیا نو ماشاءاللہ صدی دا 3 اشرہ لگ گیا ہے تے پچھلی بھی صدی دے 2 اشرے لنگ گئے تے اس تو پہلے بھی بڑے لنگے. اسی ایک کی گزارش کیتی سی کہ سونیا نے حکم دیتا ہے انما الاعمال بالنیات، خبر دیتی ہے کہ عمل قبول ہی ادو ہوندے نے جدوں نیت صحیح ہوئے. تے نیت تو بغیر کوئی بھی عمل رب دی دربار چ قبول ہے ہی نہیں. مگر میرے نبی کا اسوہ کیا ہے کہ عبادت میں نیت کری ہے دل سے. کتوں کیتی ہے؟ دل سے.
दिल नाल। सारे फुकहा ने लिखा है कि नीयत दा मुआमला दिल नाल है, जुबान नाल नहीं। यही वजह है कि मैं लभ छड़ियाँ किताबां ते फोल छड़े वर्के, तो मैनू तो नहीं जे ना कोई सनद लभी तो ना कोई लफज पता नहीं। मुमकिन है उदों तो ऐनक भी नहीं सी लगी, हुण कोई कहे भी तू ऐनक पाई तेनू पता नहीं लगा होना। तो मेरे वीरो अपनी किताबां चों खंगाल के कोई एक नीयत दा लफज ते कढ़ दो, 4 रकात नमाज फरज। अगे की कहिंदे ना, वास्ते अल्लाह ताला दे मूँह तरफ किबले शरीफ दे, पिछे इस इमाम दे, या जो भी फरमाते हो 3 रकात या 2 रकात, ये लफज पूरी जिंदगी किते अपने इमाम दे कौल तू, फेल तू, अमल तू लभण। मैनू जरूर दसिया जे, एक वीरे ने पिछले दिनों च वीडियो वायरल की चढ़ाई कि वहाबी मौलवी को या नजदी मौलवी को मुँह तोड़ जवाब। भाजी अल्लाह का शुक्र है, मैं उस भाई लिए दुआ करना जिन्हें थोड़ा जिहा पढ़िया तो लभण की कोशिश की, तो उन्होंने 4 रकात नमाज फ़र्ज, 3 रकात नमाज फ़र्ज, 2 रकात नमाज फ़र्ज दे लफज ना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो लभे, ना इमाम मालिक तो लभे, ना इमाम शाफी तो लभे, ना इमाम अहमद बिन हंबल तो लभे, ना अपने किसे जेड़ी है असल किसे बुक चू लभे। थक थुक के कहता है कि इमाम शाफी नमाज तो पहले आ गल करते सी। मैं क्या वो साडा मौजू ही नहीं, वो पहले की गल करते सी। मौजू ये वे कि जेड़ी नीयत है ना 4 रकात नमाज फ़र्ज या 3 रकात मगरब दी फ़र्ज या 2 रकात फजर दे फ़र्ज, वो जेड़ी नीयत करते हो ना, वो कदी जिंदगी च लभ दवो तो ले आना। असीं भी कहिए कि किते यार कोई मुढ़ पांदा है, लेकिन सच्ची गल है हाले तक तो नहीं लभा। तो इन्नी की मुहब्बत करे कोई मेरा वीर, कोई खतीब आलम जिंदगी च माड़ा जिहा एक मैसेज कर दे जी आ लभा ही, आ हवाला ही, तो जे टुर जावां तो एक काने नूं चीर के उहदे विच एक वर्के ते कतबा बना के कबर ते जरूर लावे कि यार आ सी वो तैनूं सारी जिंदगी नहीं लभा, मैनूं लभ गया ही, तो मैं फिर भी शुक्रिया अदा करांगा इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़ वीरियो अल्लाह का शुक्र है, अजान सारी दुनिया देती है। मैंने महबूब के मक्के में मदीने में एक दिन नहीं 23 साल अजानों के पूरे रिकॉर्ड फोल मारे, सारे मुअज्जन लभे। जिवें तुसीं हुण सुनन डए सो ना, उन्होंने दुआ दे विच जदों छेक आई